اور امید کرتے ہیں کہ وہ اس اجلاس میں وہ مظلوم فلسطینی بھائیوں اور کشمیری بھائیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے اور ان کے لیے قابل عمل فارمولہ تیار کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے عوام کی نیک تمنائیں اور خواہشات ان کے ساتھ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کا یہ دورہ پاکستان ایک یادگار دورہ ہوگا۔ پاکستان ایک یادگار دورہ ہوگا، اور اسی طریقے سے افغانستان میں جو اس وقت افغان بھائیوں کے لیے شدید مشکلات ہیں اور قحط سالی کا شدید خطرہ ہے، ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ کانفرنس بھرپور آواز اٹھائے گی اور جلد سے جلد افغان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک جامع حل تلاش کرے گی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم دن ہے۔ جیسا کہ آپ نے آج اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ برطانیہ کی ایسٹ ریکوری براڈ شیٹ کمپنی کے جو سی او ہیں یعنی سربراہ کاوے موساوی، انہوں نے غیر مشروط طور پر میاں محمد نواز شریف سے معافی مانگ لی ہے، اور انہوں نے یہ برملا کہا ہے کہ یہ معافی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف جو پاکستانی حکومت اس وقت تھی اور نیب جو اس وقت مارج وجود میں آ چکی تھی، ان کے کہنے پر بڑی باریک بینی سے ان کے خلاف خدا نخواستہ لوٹ مار، رشوت، کرپشن، اس قوم کا، غریب قوم کا پیسہ کہیں لوٹا تو نہیں گیا، اس مکمل باریک بینی کی تحقیقات کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھیلے کی کرپشن وہ نہیں ڈھونڈ سکے، کوئی خدا نخواستہ حرام کی کمائی سے کوئی اثاثہ نہیں ڈھونڈ سکے، اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ کہیں ان کو کوئی غیر قانونی ایسٹس یا کیش یا فنڈز کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پاکستان کی حکومت مشرف کے زمانے میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، اور ان کو نواز شریف اور خاندان کے خلاف یہ تمام تحقیقات پر ان کو مامور کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیب نے ان کو غلط اطلاعات دیں، یہ بالکل ہوا میں باتیں تھیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ آج میں میاں محمد نواز شریف سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کاوے موساوی بلاخر ایک بڑا انسان نکلا۔ ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سب کبھی بے
راہ روی کا اختیار کر لیتے ہیں یا صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن بڑا انسان وہی ہو جو حقائق کو تسلیم کر لے اور اپنی غلطی کا پبلکلی اس کا اظہار کر دے۔ آج کاوے مساوی نے نہ صرف غیر مشروط معافی مانگی ہے بلکہ عمران نیازی کے منہ پر بھرپور تماچا ہے۔ نیازی نیب گٹھ جوڑ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب روز روشنی کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ $30 ملین کا دعویٰ انہوں نے کاوے مساوی نے لندن کی ہائی کورٹ سے جیتا، اس کے بعد $65 ملین کا انہوں نے دعویٰ جیتا۔ آج پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے، غریب قوم جو کہ غربت اور بے روزگاری کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلی جا چکی ہے اور تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، وہ یہ سوال پکار کر پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ یہ اس قوم کے ملینز آف ڈالرز، کروڑوں روپے تم نے صرف نفرت کی آگ میں کہ کسی طریقے سے نواز شریف کو قوم کے سامنے بدنام کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، اس نفرت کی آگ میں مشرف دور میں اور نیب نے مل کر اب عمران نیازی نے اس کے اوپر مزید اضافہ کیا تو کیا ملا؟ یہ قوم کا پیسہ سب برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، اور نواز شریف کی بے توقیری میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر آج اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، میں ان کیمراز کے ذریعے اپنے قوم کے کروڑوں عوام سے میں مخاطب ہوں، اپنے بہنوں اور بھائیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، بیٹوں سے، نوجوانوں سے، کہ جس طریقے سے انہوں نے مشرف اور نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پورا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس میں شہزاد اکبر جیسے بھی لوگ بھی شامل تھے، کہ کس طریقے سے انہوں نے نواز شریف اور ان کے خاندان کو رسوا کرنے کی کوشش کی۔ آج اتنے سالوں بعد اتنی تضحیق کی گئی، اتنا ٹیلی ویژن پر پروپیگنڈا کیا گیا، عمران نیازی کی وہ ٹویٹس 2021 کی اور 2018 کی، 2020 کی پوری قوم کے سامنے ہیں کہ اور براڈ شیٹ کا دن رات وہ نام لیتے تھے کہ براڈ شیٹ نے یہ کر دیا، براڈ شیٹ نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ آج کس طرح یہ اس کا ڈراپ سین ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج نواز شریف کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی نیک نامی، خلوص، ایمانداری کو آج پوری قوم کے سامنے ہی بلکہ دنیا کے سامنے رب تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس کو پوری طرح روز روشنی کی طرح سامنے لے کے آئے ہیں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اور اس رب ذوالجلال کے آگے سجدہ ریز ہوں تب بھی اس کا شکر کم ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پوری قوم کے سامنے عمران نیازی کا جھوٹ ایک مرتبہ پھر سامنے آ گیا، اور وہ JIT جس میں نواز شریف بطور وزیر اعظم پیش ہوتے رہے، وہ کہاں گئی وہ JIT؟ وہ کہاں گئے وہ جج بشیر صاحب کے وہ فیصلے؟ اور آج وہ شخص جس کے ذمے اس پوری تحقیق کا منصب سونپا گیا تھا، وہ نواز شریف سے جو معافی مانگ رہا ہے، وہ خالی نواز شریف سے معافی نہیں مانگ رہا، وہ پاکستانی قوم سے معافی مانگ رہا ہے، وہ پاکستان کے ہر بچے، بزرگ اور ماں سے معافی مانگ رہا ہے کہ مجھے غلط ٹاسک دیا گیا، غلط کام کہا گیا، اور حقائق یہ ہیں کہ 20 سال کی اس پوری انکوائری کے نتیجے میں نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں نکلا۔ اب میں آتا ہوں ثبوتوں کے ساتھ کہ نواز شریف کے دور میں جو ترقیاتی اور پاکستانی عوام کے خوشحالی کے جو
منصوبے لگائے گئے وہ 74 سال میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اربوں کھربوں کے منصوبے لگائے گئے. میں چند منصوبوں کا میں نام لوں گا. بجلی کے منصوبے، 12,000 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی نیشنل گرڈ میں ان 5 سالوں میں، 2013 سے لے کے 2018 میں. ایک دہلے کی کرپشن تو دور کی بات ہے، نواز شریف نے اس قوم کے ان منصوبوں میں، سی پیک کے منصوبوں میں، چاہے وہ گوادر پورٹ کا منصوبہ ہو، چاہے وہ قومی شاہراہوں کا منصوبہ ہو، چاہے وہ میٹروز کا ہو، چاہے وہ یونیورسٹیوں اور ہسپتالوں کا ہو، ایک دہلے کی کرپشن تو دور کی بات ہے. یہ بات بلا خوف تردید میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے اس غریب قوم کے اربوں کھربوں کی بچت کی، نیٹ بچت کی. اور یہ اب وقت آیا چاہتا ہے کہ ایک ایک یہ راز قوم کے سامنے آئے گا. جس طرح اب کعبے مساوی نے بڑا دل کر کے نواز شریف اور نواز شریف کے ذریعے پاکستان سے معافی مانگی ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ ان رازوں سے پردہ اٹھے گا اور قوم کو پتہ چلے گا کہ کس طرح نواز شریف نے درد دل سے قوم کی خدمت کی اور کس طرح عمران نیازی اور ان کے ٹولے نے نہ صرف ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی بلکہ ان 4 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں اس پوری کاوش میں تمام وسائل استعمال کیے، تمام انہوں نے اپنی قوتیں اس میں جھونک دیں کہ کس طرح ہم نواز شریف کو ہم بدنام کریں. اس کے نتیجے میں آج پاکستان کے معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان کی سیاست تباہ ہو گئی. یہ قوم اب ڈیپلی پولرائزڈ ہے. اس میں پروپیگنڈا کا زہر اتنا بھر دیا گیا ہے کہ اس کو صاف کرتے کرتے کئی سال لگ جائیں گے. اور اس کے نتیجے میں جو عمران نیازی کی حکومت نے ان 3.5 سالوں میں جو قرضے لیے، وہ 2018 میں جتنے قرضے پاکستان نے پوری تاریخ میں لیے تھے اس کا 66% بنتا ہے. یعنی کھربوں روپے کے قرضے لے لیے. ایک نئی اینٹ یونیورسٹی کی شکل میں، اپنا ہسپتال کی شکل میں، کسی میگا پروجیکٹ کی شکل میں، کسی سماجی پروجیکٹ کی شکل میں، ایک جو کروڑ نوکریاں دینی تھی اس کی شکل میں، 50 لاکھ گھر دینے تھے اس کی شکل میں، دور دور تک ایک اینٹ تک نہیں رکھی. اور آج پونے 4 سال بعد قوم یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ نواز شریف ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس قوم کا مسیحا ہے اور نواز شریف ہی واپس آئے گا تو پاکستان دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے 3.5 سال 4 سال جو پروپیگنڈا، زہریلا پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوا وہ ہوا. اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ لوگ، ہماری پارٹی کے لوگ پہلو بجھا کے جاتے تھے. آج الحمدللہ وہ خدا کے فضل و کرم سے وہ اپنے ایک فخری انداز میں عوام میں سے گزرتے ہیں اور عوام دعائیں دیتی ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، عمران نیازی نے جو کچھ کیا، نیب کے ذریعے جو کچھ کیا، ایف آئی کے ذریعے جو کچھ کیا، وہ بھی تاریخ کا ایک بدترین داغ ہے کہ کبھی بیٹیوں اور بہنوں کو کبھی جیلوں میں نہیں ڈالا گیا اور ایک پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا، خاندان کو تتر بتر کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا اور کیا کچھ نہیں ہوا، ہتھکڑیاں لگائی گئی. مگر آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح عدالتوں میں ہمارے کولیگز کو ادھر بیٹھے، جو اس طرف بیٹھے ہیں، جو اس طرف بیٹھے ہیں، کس طرح یہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ، یعنی ان کا دشمن جو ہے بدترین وہ بھی کہتا ہے یہ جھوٹا مقدمہ ہے، اور ان کے خلاف کہ جی جناب انہوں نے نوکری جو ہے وہ میرٹ کے خلاف دی. واہ 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 واہ. یعنی اندازہ کریں. اور ان کو کہ جناب آپ نے وہاں پر بنایا، آپ نے اسپورٹس کمپلیکس بنایا، کیا وہ اسپورٹس کمپلیکس کوئی کعبے مساوی کے لیے بنایا تھا یا نیب نیازی کے لیے بنایا تھا؟ وہ عوام کی اس علاقے میں بسنے والے بچوں اور بہنوں اور ماؤں کے لیے اور بہنوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور جوانوں کے لیے بنایا گیا تھا اور یونیورسٹیاں بنائی گئیں. یہ قابل قدر کام تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج الحمدللہ
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا. میں سلام کرتا ہوں کعب مساوی کو کہ بالآخر انہوں نے سچی بات وہ زبان پر لے آئے اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا کہ نواز شریف الحمدللہ اس قوم کا ایک ہیرو ہے. اس نے اس ملک کی خدمت کی ہے, چاہے وہ ایٹمی دھماکے ہوں, چاہے وہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے معاملات ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں, اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سر مسجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور سیکنڈلی اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان. دیکھیے نائب نیازی گٹھ جوڑ تو پوری دنیا کے سامنے ہے نا, بتا دیا اس سے, اس کے اوپر میں مزید کیا کہوں کہ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہوئی ہے, اور ہم نے اس کا بڑا تحمل سے اس کو برداشت کیا ہے, فیس کیا ہے اور فیس کر رہے ہیں. کوئی عمران نیازی کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ نیب کو وہ احکامات دیتا جو کہ اس نے غیر قانونی طور پر احکامات دیے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ہماری ڈکشنری میں وکٹمائزیشن لفظ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنا. البتہ قانون اور انصاف وہ اپنا راستہ دے گا, اس کو میں اور آپ نہیں روک سکتے. البتہ احتساب کے نام پر انتقام, بدترین انتقام جو انہوں نے کیا ہے وہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. جو انشاءاللہ ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے وہ تشریف لے آئیں گے. جی سوال یہ ہے کہ جب سے تحریک اعتماد جمع کروائی گئی ہے اس کے بعد سے سوشل میڈیا پہ اداروں اور شخصیات کے خلاف شدید قسم کی مہم چل رہی ہے. کل حکومت کے جو میڈیا سیل ہے اس کی جانب سے ایک رپورٹ باضابطہ طور پر جاری کی گئی ہے. اس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کی تصویریں لگا کے مسلم لیگ نون والے جو ہے وہ مقتدر شخصیات کے خلاف کیچڑ اچھال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. کیا عمران خان نے تو روک دیا, اپنے کارکنوں کو تحقیقات کا حکم دے دیا, آپ بھی کہیں گے اپنے کارکنوں کو سوشل میڈیا پہ کوئی ہمارے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. عمران خان نیازی کے جو ایک ایم پی ہیں, ایم این اے جو ایک خاتون ہیں, انہوں نے تو سوشل جو میڈیا پہ اپنے آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے جو زہر افشانی کی ہے افواج پاکستان کے خلاف, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. اور ہم سب نے اس کو اپنا پورے شد و مت سے ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آدمی کو سوچ نہیں سکتا, اور پھر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عمران نیازی نے آج چند سال پہلے لندن میں ایک تقریر میں جو کچھ افواج پاکستان کے بارے میں کہا تھا وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. میں اس کو یہاں پر اس کے اوپر کچھ نہیں کہنا چاہتا. مزید یہ کہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو کہ یوٹیوب پر ہے, عمران نیازی نے جو ایک انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی تھی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. میاں نواز شریف نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی, کبھی سوچا تک نہیں انہوں نے. اور میں آپ اپنے منہ سے بات نہیں کر رہا. جو موجودہ جو چیف عوامی سٹاف ہیں انہوں نے ہمارے جو کئی اجتماع ہوئے جو اپنا فیٹف کے حوالے سے اور اس طرح کے, انہوں نے اپنا بالکل صاف الفاظ میں کہا کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے میری ہمیشہ عزت کی. یہ کوٹ ان کوٹ میں بات کر رہا ہوں, اور میں اکیلے میں نے نہیں سنی, وہاں پر درجنوں جو زعماء ہیں جو موجود تھے, آپ بیٹھے ہوں گے. اور پھر انہوں نے ایک اگلی بات کی کہ مجھے انہوں نے جب کبھی میں نے کوئی کام کہا اپنا افواج پاکستان کے حوالے سے کہ یہ ہمیں چاہیے یہ فنڈ, انہوں نے کبھی مجھے انکار نہیں کیا. یہ میں ان کے الفاظ جو ہیں میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. تو آپ آج یہ جو بات کی جا رہی ہے, اور یہ عمران خان نیازی کا اصل چہرہ ہے جو کہ اب قوم کے سامنے آ رہا ہے. تجھے کی کر رہے سو 1 ارب روپے کی کر رہے ہیں, ایک بھی روڈ شروع پیسہ مل رہا ہے, وہ تو میں نے بتا دیا. اب یہ جو اعتراف کیا ہے آپ نے, اس کے بعد یقیناً جو عدالتیں ہیں جو آگے سامنے اپیلیں ہیں وہ یقیناً اس میں کافی فائدہ بھی ہوگا, اور عوام بھی آپ کے سامنے کھل گئی ہے جو سچ ہے. ایک تو یہ بتا دیں آپ نے کہہ رہا ہے, دوسرا سر یہ بتائیے کہ 25 اور اس کو
مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف اس کو لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ بڑے پرامن طریقے سے مگر انتہائی پرجوش طریقے سے وہ رواں دواں ہوگا اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اس ملک کی خیر اور اس ملک کی خوشحالی ہوگی. شہباز صاحب یہ کاوے مسافر جو ہے پہلے آپ پر کرپشن کے الزامات کرتا رہا ہے، آج اس نے بیان واپس لے لیا، کیا کوئی کیس کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے کہ اس کو یہ اپنا بیان واپس لینا پڑا یا کچھ اور ہوتا ہے؟ مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے، میں I'm sorry. انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہوئی ہے اور انٹرویو کیا ہے تو مگر انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم نے 20 سال کی جو ارک ریزی سے اور باریک بینی سے میں نے جو دستاویزات تھیں ڈاکومنٹس، وہ میں نے اس کی پوری طرح اس کی تحقیق کی اور اس کو میں نے اچھی طرح کنگالا، دیکھا، ریکارڈ کو دیکھا، جتنی بھی اپنا کاغذات تھے سب کچھ دیکھا، تو اس میں مجھے کچھ نہیں ملا اور مجھے انہوں نے نیب نے غلط گائیڈ کیا. کیس ہوا تھا آپ کی طرف سے آپ لوگوں کو؟ نہیں، وہ انویسٹیگیشن جاری تھی جی. نہیں وہ ایک کیس حسین نواز صاحب نے کیا تھا کورٹ میں جو وہ جیت گئے تھے، اس کا 20,000 پاؤنڈ یہ مساوی نے ان کو پے کیا اور بات کیس جو انہوں نے کیا تھا ہارے بھی بولتے جی. جی آخری سوال. تو جتنی بھی دستاویزات تھیں ان میں کچھ نہیں ملا ان کو. ان کا بہزاد اسلامی نیوز ون سے یہ بتائیے گا کہ جو تحریک عدم اعتماد دار ہے وہ آئی سی کے اجلاس کی وجہ سے کچھ معاملات پر سے کچھ کر دیا ہے، یہ بتائیں کہ حکومت کلیم کر رہی ہے کہ جو ناراض ارکان تھے وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے ہیں اور حاضی بھی ان کے ساتھ آ جائیں گے، کیا مستقبل دیکھتے ہیں کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حتمی فیصلہ سامنے آ جائے؟ تو ہاتھ کنگن کو آرچی کیا اگر دیکھنا کہ 14 دن انہوں نے گزار دیے، یعنی وہ پابند تھا اسپیکر 14 دن میں اجلاس بلانے کو اور اس کو وائلیٹ کیا قانون اور آئین کو. وہ بہرحال اب سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اگر یہ بات تھی تو 14 دن میں اجلاس بلا کر وہ ثابت کر دیتے اپنی عدوی قوت، تو معاملہ ختم تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اپنی ضمیر کی آواز پر آج کھڑے ہو گئے ہیں. اتحادی جماعتیں بھی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک یکسو ہیں کہ 22 کروڑ عوام کی منشا یہ ہے کہ اس عمران نیازی نے بیڑا غرق کر دیا اس پاکستان کے معیشت کا، اب اس کو قانون اور آئین کے ذریعے گھر چلتا کرنا چاہیے. صاحب ایک سوال ادھر سے لے رہے ہیں، پی اے سی میں نیب نے ایک رپورٹ جمع کروائی جس میں کہا ہے کہ 22 سالوں میں صرف سیاستدانوں سے 47 کروڑ پراپت کر سکی ہے. کیا ایسے ادارے کو رہنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 22 سالوں میں انہوں نے صرف 47 کروڑ سیاستدانوں سے بنوائی؟ یہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اپنا اونچی دکان اور پھیکا پکوان یہ مثل مشہور ہے اور یہ حقائق سامنے سب آ رہے ہیں. آج تک جو بھی انتقامی کارروائیاں مسلم نون کے خلاف کی گئیں، ہمارے ساتھیوں کو، بیٹی مریم کو، میاں نواز شریف کو، مجھے ان ساتھیوں کو سب کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہوئی. تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے، لوگ بڑے ذی شعور ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا فیصلہ عوام دیں گے، جلد دیں گے. $30 ملین ایک اور $65 ملین ایک، اور وکلاء کے خرچے اس کے علاوہ جو کنسلٹیشن کی گئی اس کے پیسے، اس کے علاوہ یہ کروڑوں اربوں روپے قوم کے جو ضائع ہوئے ہیں، غریب قوم کے، آج اس کا کون حساب دے گا؟ کس کے اپنا کاندھے پہ ہی اپنا جا کے روئیں لوگ کہ بھئی آپ نے ہمارا پیسہ ضائع کیا، ہم ایک وقت کی روٹی سے تنگ ہیں. تو پھر وہ بیان لے آتے. دیکھیے ایسا کبھی نہیں کہا. دیکھیے گزارش یہ ہے، نہیں وہ کوئی ثبوت دے دیتا ہے نا جی، ثبوت لے آتے. آج تو وہ ایک قوم سے اب نواز شریف صاحب سے معافی مانگ رہا ہے، تو آپ اس کو اس بات سے جوڑیں تو ان سے پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ نے یہ کہا تھا تو ثبوت کہاں ہے اس کا؟ وہ